اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم یہ الفاظ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سیریسلی لیتے ہیں اس کو، کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے سیفٹی سیکیورٹی میں لے لیجئے کہ اس کے بعد میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ شیطان کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رہے۔ الحمدللہ میں شعور میں بول رہا ہوں اور اس شعور کا اظہار بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ بھی اس بیان کو سننے سے پہلے تعوذ کیجئے۔ صرف وضو کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے دل و دماغ میں یہ احساس ہونا چاہیے، تب آپ کی زبان سے وہ بات نکلنا چاہیے کہ واقعتاً آپ شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے متوقع ہیں، یعنی متوجہ بھی ہیں اور مخاطب بھی ہیں۔ چلیے اس کے بعد آج کا جو یہ برننگ ٹاپک ہے، کل والا دماغ پک جا رہا ہے سن سن کے، اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی اس بہاؤ میں بہہ رہے ہیں، پھر بعد میں پھر اس کو جو ہے پلاسٹر کر کے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی آپ کی دیواری ٹیڑھی بنی ہوئی ہے، جس جگہ بنی ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے، آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بیس نہیں ہے۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں پتہ ہے؟ یہ جو کل تماشا ہوا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے دو بلاوڑوں کی لڑائی دکھائی گئی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے وجود پہ ایک طرف ایک مفتی صاحب ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اتنے بڑے رائٹر جاوید اختر صاحب ہیں۔ جاوید اختر کا ڈیبیٹ تو میرے ساتھ بھی تھا، 2 گھنٹے 42 منٹ میں نے بات کی ہے، ان کے تمام سوالات کے جواب دیے ہیں، اور بہت ہی مدلل اور عقلی دلیل سے پریکٹیکلی دیے ہیں۔ اب یہ جو اتنی پبلسٹی ہوئی ہے، اتنا دنیا کو دکھایا گیا ہے، لاکھوں میں، کروڑوں میں، ملینز بلینز میں ویورز آئیں گے، پھر اس کے شارٹس بھی بنیں گے، پھر اس پہ کامنٹس کی لائن لگے گی۔ لوگوں کے پاس پورا ویڈیو 1.5 گھنٹے کا دیکھنے کی بالکل فرصت نہیں ہے۔ وہ شروع کا دیکھیں گے، کامنٹس پڑھیں گے، شارٹس دیکھ کے فیصلے کر لیں گے۔ بیوقوفی، نالائقی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کسی میں اتنا دم نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اسلام کے اوپر، اللہ کی وجود کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے، کوئی نالائق اٹھ کے ایک بات کر رہا ہے، حملہ کیا کرے گا وہ اللہ کے وجود پہ؟ اس کا ایسا خیال ہے۔ یہ میں اسی کے انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی جلدی سمجھ میں آئے۔ اب اعتراضات اٹھیں گے، ارے آپ نے ایسا بول دیا تھا، اچھا آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے ایسے اخلاق نہیں تھے۔ اب سب یہاں آ جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول جو حکم دیے تھے، یہ کتاب تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، پڑھو، سمجھو، لکھو، اس کا علم حاصل کرو، اس پہ عمل کرو، دنیا تک پہنچاؤ، اس کے قانون کو پوری دنیا پہ نافذ کرو، یہ دین کو قائم کر کے دکھاؤ۔ بلغوا انی آیا کے بجائے ولو روایہ پہ چل رہے ہیں۔ چلیے بہرحال آپ لوگوں کو صرف آج اتنی ہی اطلاع دینا تھا۔ یہ سارا کا سارا بندر باٹ کھیل ہے، 2 بلاوڑوں کے بیچ میں ایک بندر بیٹھا ہوا ہے، جو اس کے پاس زیادہ ہو گیا تو وہاں سے توڑ کے لے لیا، کھا لیا، اس کے پاس زیادہ ہو گیا تو وہاں سے تھوڑا توڑ کے کھا لیا۔ آخر کار یہ مسئلہ حل ہوا ہی نہیں، اور یہ مسئلہ حل ہونے والا بھی نہیں ہے قیامت تک۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ السلام اس سرزمین پہ موجود ہے، جبرائیل کا روز آنا جانا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک، پروردگار۔ 23 سال میں قائل نہیں کر سکے کافروں کو، اب آپ بیٹھ کے 1.5 گھنٹے کے اندر قائل کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی آپ کو کس نے کہا قائل کرو؟ کس نے کہا آپ سے یہ ڈیبیٹ کرو؟ آپ، میں نے بھی کیا ہے ڈیبیٹ، مگر میں وہاں بھی یہی بات بتایا کہ بھائی ایک بات ہے، آپ کو ماننا ہے تو مانیے، مت ماننا ہے تو مت مانیے۔ آپ مسلمان کو نہیں منا سک رہے ہیں، جو آلریڈی مومن ہے، جو داڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جو ٹوپی پہنا ہوا ہے، جو نماز پڑھ بھی رہا ہے، پابندی سے پڑھا بھی رہا ہے، تراویاں پڑھانے کا حافظ بھی ہے، 2 روٹی کمانے کے لیے حفظ کیا ہے اس نے، آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے قرآن پہ، خود قرآن پہ قائل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے وجود تو دور کی بات ہے، بات کرے گی یہ بولتے اللہ کی مصلحت ہے، وہ ایسا ہے، وہ اللہ کا کلام تم پڑھ نہیں سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے ہمارے جیسا گھر کا ریجیکٹڈ مال ہونا چاہیے، تبھی جا کے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ ہم گھر کے ریجیکٹڈ مال ہیں جو دنیا میں کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کو عالم کا کورس دلایا گیا۔ ایک لفظ اس نے پوچھا جاوید اختر نے کہ تم جو انگلش کا لفظ استعمال کر رہے ہو ذرا اس کا ترجمہ کر دو، وہ نالائق کر نہیں سکا۔ یہ پورا ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے مسلمانوں میں، ایک
شوشہ چھوڑ کے یہ فساد پیدا کرنا اور مطمئن کر دینا کہ تم جس حالت میں ہیں بہترین ہیں. تمہارے پاس ایسے مولوی ہیں جو ایک ملحد کو خاموش بٹھا سکتے. وہ 80-90 سال کا بوڑھا، اس کا ہاتھ ہل رہا ہے مائک پکڑتے ہوئے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان صاحب کے پاس اتنے بڑے بڑے پیپرز لکھے ہوئے ہیں، انہوں دلائل لکھ کے لائے ہوئے ہیں، اتنا عقل نہیں ہے ان کو، اور انہیں اپنے عقیدے پہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ بغیر پیپر کے بات کر رہا ہے. دوسرا کچرا کرا دیے. یہ پہلا کچرا ہے. پہلا کچرا تو وہ ہے جو قانون بنائے کہ بھائی ہم وہ فلاں فلاں، ٹوٹل وہ قانون، وہ اصول ہی غلط تھے. وہ اصول نہ عقل سے میچ ہوتے، نہ تاریخ سے میچ ہوتے، نہ رسول اللہ کی زندگی سے میچ ہوتے، نہ قرآن سے میچ ہوتے. اب عقل بول دینے کے بعد وہ ساری عقل کے ہی ثبوت ہیں سارے، اور اصول ہی غلط ہے. پہلا. دوسرا، یہ حرکت، پیپر اس کے ہاتھ میں ہے، یہ کھڑے رہ کے دو ٹوک جواب دے رہا انہیں. وہ تو ہے ہی ملحد، وہ تو ہے ہی کافر، لیکن وہ اپنے ایمان پہ، اپنے یقین پہ اس قدر ثابت ہے کہ آپ کو لکھ کے لانا پڑ رہا ہے. یاد تک نہیں ہے آپ کو وہ باتیں. کیا ضرورت تھی آپ کو لکھ کے لانے کی؟ میرا 2 گھنٹے 42 منٹ کا ویڈیو ہے پورا. آن دا اسپاٹ بول رہا ہوں میں، آن دا اسپاٹ. ابھی بھی کوئی آئے میرے سامنے بات کرے تو آن دا اسپاٹ بات کروں گا میں. جتنا لمیٹڈ علم ہے اسی کے اندر بات کروں گا میں. پھر تیسرا کچرا کرے. مائک جب دیا اس نے تو جاوید اختر نے اپنا مائک آن کر لیا. اس نالائق کو مائک آن کرنا نہیں آتا. مائک آن کیسے کرنا پوچھ رہا ہے وہ بیچ والے بندر سے. اور پھر جاوید اختر نے یہ پھر تانا دے کے بتایا ہنستے ہوئے. ساری پبلک تھالیاں بجا رہی تھی. آج جس محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیمرہ چل رہا ہے، جو اس پوری ویڈیو کو ریلے کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہماری دین ہے بول رہا ہے. تمہارے مولوی تو آج تک کوئی سائنس کی چیز نکالے نہیں. اور اس نالائق کے پاس دینے کے لیے جواب نہیں تھا کہ یہ جو سائنس کی ابتدا ہوئی ہے یہ بھی قرآن کے اندر سے ہی اللہ نے ہی پیغام بھیجا تھا کہ جاؤ اس سرزمین میں گھومو پھرو، اور میں نے جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، نکال کے دنیا کو سہولت دے کے بتاؤ. تمہیں اتنی عقل دی گئی ہے کہ تم سوچو کوئی بات کو، تم سمجھو کوئی بات کو. افلا تعقلون، افلا تدبرون. ہر چیز اللہ نے آنکھیں کھول کے دکھائی، باتوں کو واضح کر کے دکھایا. تمہیں اتنا ہی ثابت کرنا تھا نا کہ یہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس کے لیے اتنی بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 باتوں میں ثابت کر سکتے، صرف 3، اور وہ بھی 3 منٹ میں. پہلی بات کہ اگر واقعی کوئی خدا ہے، اگر تمہاری بات سن رہا ہے، ویزیبل انویزیبل کا تو جھگڑا ختم ہو گیا، یہ پرانا ہو گیا. وہ نالائق جو بول رہا ہے کہ بھائی جو چیز دکھتی ہے ہم مانتے ہیں، پرانی بات ہو گئی. آج وہ بول رہا ہے کہ اس پورے گلوب کا ایک نارتھ پول ہے. میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے. اسٹڈیز سے، سائنس سے میں مانتا ہوں کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، خوشبو نظر نہیں آتی، آواز نظر نہیں آتی. آپ کو نظر آنے والی چیز کیا ہے؟ دل کی دھڑکن نظر نہیں آتی، غصہ، پیار، محبت، نفرت نظر نہیں آتا، جذبات نظر نہیں آتے، لیکن اس کا اظہار تو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. ابھی میں موبائل سے کسی کو ڈائل کروں اور وہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے موبائل کی بیل بجے گی لیکن کنیکشن نظر نہیں آئے گا. اس کے لیے ایک 5 سال کا انجینئرنگ کا کورس کرنا پڑے گا آپ کو وہ بات سمجھانے کے لیے. یہ جھگڑا پرانا ہو گیا، اب نیا جھگڑا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کیسے ثابت کریں کہ اللہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا. تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ آپ کی آواز تو مجھ تک آ رہی نہیں. اب جواب ایک ہی طریقے کا ہو سکتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، ایک موبائل سے دوسرے موبائل کو ڈائل کیا گیا، ہو رہا ہے نا. تو بالکل آپ کو انویزیبل طریقے سے جواب ملنا چاہیے، لیکن آپ کی زندگی میں اس کا پروف ہونا چاہیے. اس کے لیے 3 ہی طریقے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں سوائے اللہ کے کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا. تو آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ ایک ایسی طاقت ہے. سب سے پہلے ہے تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے پہلے اسی لیے بتا دیا تاکہ آپ کی بھی عقل کھل جائے اور آپ بھی تعوذ کریں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے بہکاوے سے نہیں بچا سکتی سوائے اللہ کے. اب اگر آپ نے اللہ سے یہ کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کے پاس جواب آنا چاہیے.
اگر آپ نے سیریسلی مانگا ہے، اچھی نیت سے مانگا ہے، واقعی دل میں آپ کے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا یا اپنے نفس کے شر سے بچنے کا اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ جاوید اختر نے کہا تھا کہ ایک شخص آ کے مرڈر کر رہا، اللہ نے اس کو 7 بلین لوگوں کے اندر فری ول دے دی ہے، تو کیا میں اکیلے اللہ کے بارے میں سوچوں یا 7 بلین لوگوں سے بچنے کا انتظام کروں؟ تو جس طرح انسان کے اندر مرڈر کرنے کا جذبہ بھی ہے، بلٹ ان اس کے اندر بھلائی کرنے کا جذبہ بھی ہے. بچوں کو مار رہے ہیں، وہ خدا دیکھ رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کیسے بنی ہے. عقل تو تم استعمال کرتے نہیں. جتنی عقل تم لوگوں نے، جو پہلے کے لوگوں نے استعمال کی ہے، اس کے راستے پہ تم چل رہے ہو. جیسا ہمارے مولوی لکیر کے فقیر ہیں، جتنے ملحدین ہیں اور گزرے ہیں وہ بھی پرانے ملحدین کے لکیر کے فقیر ہیں. ایک آدھ فارمولہ ان کی زندگی میں بھی مل جاتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اگر یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ایک اللہ ہے جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، جواب دیتا ہے، آپ کے مسائل کا حل نکالتا ہے، تو جس نے آپ کو فری ول دیا ہے، اگر وہ واقعی ہے تو آپ کو اس کا جواب ملنا چاہیے. اور وہ جواب اس طرح ملے گا کہ آپ نے ایک دوائی کی گولی کھا لی، اپنے ڈاکٹر صاحب سے کہا، انہوں نے صرف ایک پیپر پہ لکھ کے دیا، وہ دوا آپ کے سامنے بنا کے آپ کے منہ میں نہیں ڈالے، لیکن آپ نے جب دوائی کھائی تو اس کا فائدہ ہوا تو آپ سمجھ میں آ جاتا کہ دوائی بھی صحیح تھی اور میں نے جس ڈاکٹر کو دکھایا وہ ڈاکٹر بھی صحیح تھا. سمجھ میں آتا ہے نا؟ اگر آپ کو برائیوں سے، اگر آپ کو گناہوں سے، آپ کو بے حیائی سے، آپ کو حرام کھانے سے نفرت ہو رہی ہے، دل میں بیزارگی آ رہی ہے، آپ کا دل اس طرف مائل نہیں ہو رہا گناہ کرنے کے لیے، پیسے جمع کر رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں اور جو ہے فارم ہاؤسوں پہ فارم ہاؤسہ لے رہے ہیں، گاڑیاں ہیں آپ کے پاس بڑی بڑی، یعنی آپ کا ٹائم ادھر ویسٹ ہو رہا ہے، وہ بھی حرام کی کمائی سے، حرام کی کمائی سے، بہنوں کا حق مار کے، بھائیوں کا حق مار کے، والدین کو ستا کے، ان کا حق مار کے، لوگوں کا حق مار کے، گورنمنٹ کا حق مار کے، بغیر پرمیشن کے گھر بنا کے، لون لے کے بینک سے، الٹی سیدھے دھندے کر کے، جو وقت جو زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دی تھی، جس میں دنیا کو سنوارنا تھا اور برائیوں سے روکنا تھا، تم ہی خود وہ برائیوں میں پڑھ کے جائیداد بنائے اور اب بڑے بڑی باتیں کرتے ہو. تو تمہاری زندگی میں برائیوں سے چڑ، نفرت، گھن آنا چاہیے. تو تمہارا پہلا سوال، یہ پہلا جو تمہاری دعا تھی وہ قبول ہوئی کہ واقعی ایک ایسی ہستی ہے جو اکیلی ہے، نہتے ہے، بالکل ایکتا ہے، وہی تمہیں شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے، تمہارے نفس کے شر سے بچا سکتا ہے. وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا. یہ پہلا ثبوت ہے اللہ کے وجود کا. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ تم نے اہدنا الصراط المستقیم پوچھا اس سے کہ مجھے استقامت والا صحیح راستہ دکھائیے. اور اگر آپ کا ذہن کھل رہا ہے، نئی نئی باتیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں، کیسی مثالیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے، آپ کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، میتھمیٹکس سے، لینگویج سے، جغرافی سے، سائنس سے، تاریخ سے، عقل سے، زندگی کے عملی تعلق سے، آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ یہ 1500 سال سے ہلی نہیں ہے اپنی جگہ پہ سے، اس کی لینگویج کو دھکا نہیں لگا، اس کے زیر زبر کو دھکا نہیں لگا، صرف یہ انسانوں نے اس کو بدل دیا ترجمے کر کے. جس طرح یہود و نصارہ نے کیا، اس سے زیادہ کیا مسلمانوں نے، جو تفسیریں لکھے اور ترجمے لکھے. اتنی محنت اگر عربی زبان کے پھیلانے میں کرتے تو ہر بچہ اپنے رب سے پوچھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. اس آیت کو تو تم نے بھیک مانگنے کے لیے استعمال کر دیا، جبکہ وہاں اللہ تعالیٰ تو قرآن کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اگر یہ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو میرا بھیجا ہوا سیلیبس ہے، میرے سیلیبس کو سمجھنے کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کرو. اس کے لیے میں نے تمہارے لیے 5 وقت مقرر کر کے جو نماز میں وقت ملا آ کے پوچھ لو. رات دن میں تمہارے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ قال ربکم ادعونی استجب لکم. پھر بتا بھی دیا الذین یستکبرون عن عبادتی. اگر تم نے مجھ سے نہیں پوچھا تو یہ تکبر ہے، میری عبادت سے تکبر ہے، کیونکہ عبادت کیا ہے؟ دعا ہے. الدعاء هو العبادہ. یہ بتا دیا اس نے کہ تمہارا اگر میرے سے نہیں پوچھ رہے تم تو اس کا مطلب تم کافر ہے. تمہارے دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں گناہوں سے بچوں. میں اللہ کی کتاب کی جو سورہ فاتحہ کے بعد جو میں ضمی سورہ پڑھ رہا ہوں، جو ضمی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھنا میرے دل میں مقصد نہیں ہے، تو تم کافر ہو. اور ایسے کافروں کو میں
جہنم کی آگ میں دھکے دے کے بھیجوں گا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے، ذرا کھول کے پڑھیے۔ تیسرا ثبوت، پہلا ثبوت یہ تعوذ کیے تو گناہوں سے آپ کے نفرت ہونا چاہیے آپ کو۔ دوسرا ثبوت یہ کہ آپ کو قرآن ہاتھ میں لینے کی صلاحیت پیدا ہو، آپ کو عربی سمجھ میں آنے لگے۔ آپ اگر ابھی بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکے، نہیں سمجھ سک رہے ہیں تو اللہ کی لعنت ہے آپ کے اوپر۔ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی لعنت ہے۔ آپ قرآن کو بغیر سمجھے کے سن رہے ہیں نمازوں میں، اللہ کی لعنت ہے، تم پہ بھی، تمہارے امام پہ بھی۔ آپ قرآن کی دعوت نہیں دے سک رہے ہیں، سب سے بڑی لعنت ہے۔ تم عالم ہو کے بھی دعوت نہیں دے سک رہے، تم لینگویج کے بہت بڑے ماسٹر ہو کے بھی قرآن کی دعوت نہیں دے سک رہے۔ اللہ کی لعنت ہے تم پہ اگر قرآن کو جلایا جا رہا ہے اور تمہارے اندر جذبات نہیں ہیں۔ تمہاری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی، لوگ ملحد ہو رہے ہیں، بچے اسکولوں میں کالجوں میں دین چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پہ، یہ لعنت ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر۔ اگر تمہارے پاس قرآن نہیں آ رہا ہے، تمہارے عمل میں قرآن نہیں ہے، تو تم پہ لعنت ہے۔ تمہارا تعوذ بھی قبول نہیں ہوا، تمہارا اہدنا الصراط المستقیم بھی قبول نہیں ہوا، رب اشرح لی صدری یسر لی امری تمہارا پتہ بھی نہیں ہے تم کو کیا ہے یہ۔ تیسرا ثبوت دے رہا ہوں میں، اگر تم کو اہدنا الصراط المستقیم کے بعد بات سمجھ میں آ گئی، کیلکولیشن میں سمجھ میں آ گئی، لینگویج سے سمجھ میں آ گئی، گرافکس سے سمجھ میں آ گئی، جغرافی سے سمجھ میں آ گئی، سائنس سے سمجھ میں آ گئی، تو اس کا مطلب واقعی تمہیں ہدایت ملی اور تم نے اس پہ عمل بھی کیا۔ اب آئی بات دعوت دینے کی، اور اگر تم نے استغفار نہیں کیا اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ میں نے اپنی زندگی کا کافی وقت جہالت میں گزارا ہے، اے میرے مالک میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، ایک ایک کا ہو سکتا مجھے یاد ہو یا نہ ہو، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اب اگر تو نے میری مغفرت نہیں کی، مجھ پہ رحم نہیں کیا تو لنکونن من الخاسرین، ایسا نہ ہو میں خسارت والے کیوں نہیں آخر میں یہ قرآن کی دعوت نہیں دے سک رہا ہوں، کیوں آخر دعوت نہیں دے سک رہا ہوں میں؟ اس کا مطلب اللہ کی لعنت ہے، تو اس کے لیے استغفار کرنا ضروری ہے۔ استغفار کیسا کریں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے کہ میں نے تیری کتاب کی دعوت نہیں دی، یہ ظلم ہے اپنے نفس کے اوپر، اب تک میں نے آپ کی کتاب کی دعوت نہیں دی کیونکہ میرے بڑوں نے مجھے نہیں سکھایا تھا۔ اگر وہ میری جوانی میں، میری زندگی میں وہ ملتے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے پیروں میں اپنا سر جھکا دوں، میں ان کے لیے اپنی جان نکال کے دے دوں، میں ان کو سمجھاتے اپنی زندگی گزار دوں کہ دیکھیے ابا پلیز سمجھ لیجئے، دیکھیے امی، دعوت دینا اصل عبادت ہے، قرآن کی دعوت دینا اصل عبادت ہے۔ یہ عبادت کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں قرآن سمجھنا پڑے گا، قرآن سمجھنے کے لیے تمہیں عربی زبان سیکھنی پڑے گی اور اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اخلاص کے ساتھ۔ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ حلیہ، یہ امامت، یہ مسجد، یہ مدرسے، یہ منافقوں کے اڈے ہیں، یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں، وہ سیریس نہیں ہیں۔ یہ کر کے بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ کر کے بھی سود کھا رہا ہے، یہ کر کے بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ کر کے بھی مسجد کی لائٹ چوری میں جل رہی ہے، یہ کر کے بھی کمیٹی میں جھگڑے ہیں، یہ کر کے بھی امام کی عزت نہیں ہے، یہ کر کے بھی امام جو ہے تنخواہ لے رہا ہے اپنی، مؤذن تنخواہ لے رہا ہے اپنی، یہ سب کرنے کے باوجود بھی اذانیں پکار کے دی جا رہی ہے کیونکہ بے غیرت قوم محلے میں سو رہی ہے۔ اذان دینے کا مطلب یہ ہے، لاؤڈ اسپیکر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بے غیرتوں کو بلایا جائے، ورنہ سیدھا امام صاحب اوپر ٹھہرے، ممبر پہ ٹھہر کے پکارے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، جس کے وقت گھڑی نہیں تھی، جس وقت الارم نہیں تھا۔ تمہارے پاس ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے تو تم الارم رکھ کے سوتے ہو، صبح میں میٹنگ ہے تو تم الارم رکھتے ہو، تمہاری کلاس کے لیے تم الارم رکھتے ہو، تم کالج جانے کے لیے الارم رکھتے ہو، تمہاری کوئی خاص میٹنگ ہو تو تم الارم رکھتے ہو، تم نماز کے لیے الارم نہیں رکھ سکتے؟ الارم رکھنے والا بھی بے غیرت ہے، کیونکہ جس انسان کو اللہ سے محبت ہے اس کی آنکھ خود بخود کھلے گی، جس طرح ایک باپ کی نیند اڑ جاتی ہے اس کی بیٹی کی شادی میں، نہیں آج رات میں 12 بج گئے، 1 بج گیا، 2 بج گیا، مشکل نہیں ہے، کل صبح مجھے 5 بجے جانا ہے، چکن کا انتظام کرنا ہے، مٹن کا انتظام کرنا ہے۔ یہ کہاں سے آیا یہ احساس؟ الارم رکھنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑی آپ کو؟ کیونکہ آپ کے دل میں وہ ذمہ داری کا احساس موجود ہے۔
اگر آپ کے دل میں یہ احساس موجود ہے کہ میرے رب کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ فجر میں آنا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو آپ کو رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، گھر میں پڑھیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ میری طبیعت نہیں چاہ رہی بھائی، میری ویسی حالت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے جاؤں اور اپنا سارا موڈ خراب کروں۔ میں دیوار پہ لیٹے لیٹے ہاتھ مار کے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لوں گا۔ میری زندگی میں کیا پرابلم ہے، میں اپنے رب سے ڈسکس کروں گا۔ صرف 2 وقت ایسے ہیں جس کے اندر سجدے سے منع کیا گیا ہے۔ فجر کے وقت کا، صبح نکلتے وقت سورج کو سجدہ نہیں کرنا ہے، ڈوبتے وقت اثر۔ باقی آپ کے تمام نمازوں کی ٹائمنگ بدل سکتی ہے، دیٹس آل۔ کیوں اتنا تماشا؟ یہ تو میں ایک ضمناً بات کر دیا۔ آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ رب ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑا بے غیرت، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جو اپنے رب کو جانتا ہی نہ ہو؟ اس سے بڑا نالائق کون ہوگا یہ جو جانتا ہی نہ ہو کہ ایک ایسی طاقت ہے جو ساری کائنات کو سنبھال رہی ہے؟ اور اس سے بڑا ذلیل، اس سے بڑا نالائق کون ہوگا جو یہ جانتا ہے کہ اللہ ہے لیکن اس کے بھیجے ہوئے کتاب کو نہیں پڑھتا، اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو پھیلاتا نہیں ہے، اس نے جس چیزوں سے منع کیا اس سے روکتا نہیں ہے؟ اس سے بڑا ذلیل ہے کوئی دنیا میں؟ اس سے بڑا بے غیرت ہے کوئی دنیا میں جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس سے بڑا کمینہ ذلیل منافق کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ بے شمار ملیں گے۔ مدرسوں اور مسجدوں میں چلے جائیے، بے شمار ملیں گے۔ 57 کنٹریز ہے عرب، وہ بھی سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اگر سمجھتے بھی ہیں لینگویج تو اس وقت ان کا دل وہاں پر نہیں ہے۔ چلیے، بہت ساری باتیں ہو گئی، مگر مجھے پتا ہے یہ ویڈیو کتنے لوگ دیکھیں گے، کتنے لوگ اس میں سے کیڑے نکال کے بتائیں گے مجیب صاحب اللہ کے رسول کے یہ اخلاق نہیں تھے۔ بھائی مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول کے اخلاق آپ نے بخاری مسلم میں پڑھے ہوں گے یا کسی 3rd کلاس مولوی سے اسٹیج پہ سنے ہوں گے۔ آپ نے اللہ کے رسول کی وہ زندگی نہیں دیکھی جس میں آپ نے جنگیں لڑی ہیں، جس میں آپ نے کافروں سے باتیں کی ہیں۔ وہ اللہ کا رسول ہے، ان کو وہ پروٹوکول دیا گیا ہے، وہ ایسے ماحول میں پلے بڑے ہیں، ان کے والد کا انتقال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا ہے، ان کی والدہ نے ان کو دودھ نہیں پلایا، دائی حلیمہ نے پلایا ہے۔ یہ سب کہانیوں قصوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کے حساب سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اخلاق اعلیٰ درجے کے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی وہی اخلاق میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب جہاد کا معاملہ آتا ہے اور آپ کے اندر یہ خون نہیں کھول رہا ہے تو لعنت ہے ایسی زندگی پہ، لعنت ہے، لعنتی ہے وہ شخص۔ یاد رکھیے، وہ شخص لعنتی ہے جس کو کفر کے اوپر غصہ نہ آئے، جس کو ایسے جاہلوں میں میٹنگ بنا کے اب چلا یہاں سے۔ اتنے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کیا بھائی آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے، یہ پورا ڈیبیٹ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، شروع میں دیکھ کے چھوڑ دیا میں۔ اب کامنٹس پڑھنے میں 3 گھنٹے، کامنٹس پڑھنے میں 4 گھنٹے، لیکن ویڈیو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پہ، لعنت ہے ایسی زندگی پہ۔ نہ تمہارے کو پتا ہے کہ اللہ ہے، نہ تم نے کبھی اس سے تعوذ کیا، نہ تم نے کبھی شیطان سے بچنے کی کوشش کی، نہ تم نے کبھی ہدایت مانگی، نہ تم نے کبھی استغفار کیا۔ تو سمجھ لو کہ اللہ کی لعنت ہے تم پہ۔ میں کیا بتاؤں اور؟ آ جائیے قرآن پہ، آ جائیے۔ السلام علیکم۔